بعض علماء کے نزدیک شوال المکرم کی 11 راتیں گزرنے کے بعد جنگ احد ہوئی، بعض کے نزدیک 11 راتیں گزرنے کے بعد، بعض کے نزدیک 7 راتیں گزرنے کے بعد، لیکن اکثر علماء کے نزدیک 15 شوال المکرم کو رمضان المبارک کے گزرنے کے 15 دن بعد یعنی 15 شوال المعظم کو جنگ احد ہوئی تھی۔ احد ایک پہاڑ ہے جو مدینہ منورہ سے شمال کی جانب 2 میل کی یا اس سے زیادہ مسافت پر قائم ہے۔ احد یہ عہد سے بنا ہے، یعنی یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جو اکیلا ہے اور کوئی دوسرا پہاڑ اس پہاڑ سے ٹچ یا مس کیا ہوا نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، اکیلا یہ ایک پہاڑ ہے جسے احد کہا جاتا ہے۔ جنگ احد میں بے شمار صحابہ، علماء فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں خاص کر کے سرکار کے چچا سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ جنگ احد کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ تعالی تمہیداً آپ کے سامنے معلوماتی باتیں رکھوں گا، اور اخیر میں انشاءاللہ تعالی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت آج بالخصوص آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ غور سے ذرا سنیں، یہ ایک تاریخی معاملات ہیں۔ بدر کی لڑائی کے بعد، جنگ بدر کے بعد اسلام کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی جسے جنگ احد کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ غزوہ بدر کے بعد دوسری سب سے بڑی لڑائی ہے مذہب اسلام اور کفر کے درمیان، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہو اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو بدر کے میدان میں ہو یا احد کے میدان میں ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس آپ خود صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ بدر میں 313 مجاہدین کو لے کر کے آئے تھے، لیکن احد کے میدان میں، احد کی پہاڑی کے پاس میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم و بیش 700 صحابہ کرام، 700 مجاہدین اسلام کے ساتھ آپ احد پہاڑی پر ان کفاران مکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے اور اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے، اسلام کے آن بان شان اور تقدس کو بچانے کی غرض سے آپ ان صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف لائے تھے۔ تو غزوہ احد بھی کوئی معمولی غزوہ نہیں ہے، جس میں 70 صحابہ، عظیم صحابہ شہید ہوئے، جن میں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی ہے۔ ان شہیدوں میں آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، احد پہاڑ کے تعلق سے، احد پہاڑ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ عظیم پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ قسم خدا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پہ قربان جائے۔ آج کون دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم ان کے طریقے پہ عمل کر کے ان سے محبت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم ان کے سنتوں پہ عمل کر کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ بغیر اللہ کے رسول کی محبت کے کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آل اولاد، ماں باپ، یہاں تک کہ کائنات کی تمام چیزوں سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کرے، زکوٰۃ دے، اسلامی قوانین پہ عمل کرے، اور وہیں پہ گستاخی رسول بھی ہو۔ آپ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہیں، آپ پیغمبر اسلام کے تعلق سے آپ کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، سرکار سے آپ کو الفت اور محبت نہیں ہے، تو یہ ساری عبادتیں بیکار ہے۔ تمام چیزیں، یہ ساری عبادتیں اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے کارآمد ہیں
جبکہ ہم پیغمبر اسلام سے اپنی آل اولاد، ماں باپ، کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کریں گے، تب جا کر کہ یہ ساری عبادتیں ہمارے اور آپ کے لیے کارآمد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احد وہ ایک عظیم پہاڑ ہیں جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ احد کی پہاڑی وہ عظیم پہاڑی ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کمال اس میں نہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں پھر ہم اپنی زبانی طور پر اس کا دعویٰ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کمال اس میں ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور مدینے کے تاجدار کی جانب سے یہ جواب آئے کہ فلاں غلام مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں، تب جا کر کہ یہ کمال کی بات ہوگی۔ احد پہاڑ کی یہ شان اور عظمت ہے کہ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پاک ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر پڑی تو آپ نے تکبیر بلند فرمایا۔ تکبیر بلند فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول احد پہاڑی کو دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ باب من ابواب الجنہ علی باب من ابواب الجنہ۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جسے احد کہا جاتا ہے، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ یعنی احد پہاڑ وہ عظیم پہاڑ ہے کہ اس پہاڑی کی جنتی ہونے کی بشارت کوئی اور نہیں، خود مالک جنت مدینے کے تاجدار ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے کا جملہ سنیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ احد پہاڑ یہ جنتی ہے، یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ اور اسی روایت کو نقل کر کے حضرت امام نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ المرء مع من احبا، فرماتے ہیں کہ وہ شخص قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا دنیا میں وہ جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اگر دنیا میں ہم کسی دنیاوی انسان کے ساتھ محبت کریں گے تو قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہم دنیا میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اولیاء اعظام سے محبت رکھتے ہیں، تو جن کے ساتھ جو دنیا میں محبت کرتا ہے، اگر آپ دنیا دار سے یہاں محبت رکھیں گے تو اس حدیث کے مطابق قیامت کے دن آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ مدینے کے تاجدار سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس حدیث کے مطابق امام نبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ احد پہاڑ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احد پہاڑ یہ جنتی پہاڑ ہے اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی پہاڑی کے نیچے، اسی احد پہاڑ کے نیچے جنگ احد لڑی گئی تھی۔ اسلام کا یہ دوسری لڑائی، دوسری جنگ اور دوسرا بڑا معرکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تقریباً کم و بیش 700 صحابہ کو لے کر کے آپ احد پہاڑی کے قریب آ کر کے آپ نے ان کفار مکہ کے ساتھ لڑائی لڑی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج اسلام ہمیں اور آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ ملا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اسلام کے وقار کو نہیں سمجھا۔ آج مذہب اسلام کو اپنے ہاتھوں سے ہم اور آپ پامال کر رہے ہیں، آج نمازوں سے ہم اور آپ دور ہیں، آج صاحب مسجدیں ہماری ویران ہو رہی ہے، آج صاحب ہم مذہب اسلام کے قوانین پہ بہت کم عمل کرتے ہیں۔ یاد
رکھیں، اسلام بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، بڑی محنت اور لگن اور مشقت کے ساتھ یہ اسلام پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اسلام کو پھیلانے میں کبھی طائف کے وادیوں میں پتھروں کی چوٹ برداشت کرتے ہیں، کبھی مکہ المکرمہ میں کافروں نے کس انداز سے آپ کو ستایا، آپ کی گستاخیاں کی ہے، آپ پر دشنام ترازیاں کی ہے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی ہے، جن راہوں سے آپ گزرتے تھے ان راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں میرے آقا کے پشت انور پر اوجری رکھی گئی، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں، کیسی کیسی اذیتیں برداشت کر کے مدینے کے تاجدار نے اس اسلام کو آگے بڑھایا۔ کبھی اپنے چچا کی قربانی دیتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کی قربانی دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ کسی دنیا کی حکومت کے خاطر نہیں، کسی دنیا کے تخت و تاج کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی آبیاری کے لیے، مذہب اسلام کو پھیلانے کی غرض سے یہ ساری قربانیاں اسلام میں دی گئی ہے، تب جا کر کے ہمیں اور آپ کو یہ مقدس مذہب ملا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام مذہب میں پیدا فرمایا، اور آج اسلام مذہب کے ماننے والے اور متوالے ہم اور آپ ہیں۔ اس لیے اسلام کو سمجھیں، مذہب اسلام کو سمجھیں، کیا کیا قربانیاں دی گئی ہے۔ بدر کے وادی دیکھے، احد کے میدان دیکھے، آپ صاحب کربلا میں دیکھے، یہ ساری قربانیاں کسی حکومت کے لالچ میں نہیں، بلکہ یہ ساری قربانیاں اس لیے دی گئی ہے تاکہ مذہب اسلام آگے بڑھتا رہے، مذہب اسلام کی آبیاری ہوتے رہے، مذہب اسلام وہاں تک پہنچے جہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ان قربانیوں کا بدلہ اور جزا یہ ملتا ہے کہ صاحب آنن فانن پورا مذہب اسلام پوری دنیا میں اسلام پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر جگہ اسلام پہنچا ہوا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مذہب یہ جو لڑائی جنگ احد جو مارکا، یہ جو لڑائی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی خاص وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں شکست فاش کھانے کے بعد یہ سارے کافر کفار مکہ جو بچے ہوئے تھے، ابو سفیان کی سرگردگی میں یہ سارے لوگ واپس مکہ آتا ہے، آنے کے بعد جو ان کے پاس مال بچا ہوا تھا وہ وہاں کے دار الندوہ میں جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد بہت بڑا مال لے کر کے اور بہت ساری چیزیں لے کر کے وہ لوگ بدر کے میدان میں آئے تھے، واپس یہ سارے چیزوں کو لے کر کے جب مکہ المکرمہ پہنچے، دار الندوہ میں وہ مال رکھا گیا، صاحب اس مال کا جو منافع ہوا، بڑا لمبا منافع مکہ المکرمہ کی منڈی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے، ابو سفیان نے سارے مکے کے لوگوں سے کہا تھا کہ اے مکے والو، تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ بدر کے میدان میں کسی کا باپ مرا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا انتقام لینا ہے، ہمیں اس کا بدلہ پیغمبر اسلام سے مسلمانوں سے لینا ہے، لہٰذا اس مال کا جو منافع ہے اس مال کے ذریعے سے تم ہماری اعانت کرو، ہماری مدد کرو، تاکہ ایک لشکر کے لیے ہم سامان فراہم کر سکے، ہتھیار خرید سکے، گھوڑے اور سواری کے لیے گھوڑا اور اونٹ کا انتظام کر سکے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ مکے والوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم مال کے ذریعے سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد مال ان کے پاس جمع ہو گیا، مال جمع ہونے کے بعد آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے ٹھیک 1 سال کے بعد یہ لڑائی ہوئی ہے جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کیا کیا؟ پورے مکہ المکرمہ کے ہر قبیلے سے ان لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا جو چرب زبان لوگ تھے، جو بولنے میں بہت مہارت تامہ رکھتے تھے، تاکہ ان کی زبان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر سکے، ان کے اندر جنگ اور جہاد لڑائی کے لیے ان کے اندر صاحب وہ ابھار سکے کہ صاحب ہمیں لڑنا ہے، ہمیں اپنے مرے ہوئے لوگوں کا انتقام اور بدلہ ان مسلمانوں سے لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی جنگ بدر جس کا واقعہ آپ کو رمضان میں سنایا گیا کہ بدر کے میدان میں صاحب بہت سارے ہٹلر کافر مارے گئے تھے، اسی میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا، عتبہ بھی مارا گیا تھا، اور یہی عتبہ ہے جن کی بیٹی کا نام ہند ہے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے سینے سے اندر سے کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا۔ وہ شہادت کا واقعہ دردناک آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کا بدلہ لینا ان کا اصل مقصد تھا۔ اسی بدلہ لینے کی غرض سے صاحب مکہ المکرمہ کے سارے چرب جوان لوگوں کو جمع کر کے ابو سفیان نے کہا کہ تم قبائل میں چلے جاؤ، بہت سارے لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ صاحب چرب زبانی کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور وہیں پر عورتیں بھی جمع ہوئے، مکے کے بچے بھی اس میں جمع ہوتے ہیں۔ بعض علماء لکھتے ہیں 700 زرہ پوش لوگ اس میں تھے، اور 200
گھوڑے اور صاحب 3000 اونٹ اور اس میں 1500 عورتیں جمع ہو گئی تھی کافروں کے جانب سے کہ ہمیں ان کا انتقام لینا ہے، ہمارے لوگ جو مرے ہیں بدر کے میدان میں ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے، مسلمانوں سے ہمیں اس کا انتقام لینا ہے۔ اب صاحب یہ تیاری مکے سے ہو رہی ہے، اب مکہ سے وہ لوگ نکلنے والے ہیں، ادھر صاحب حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا وہیں پہ موجود تھے، انہوں نے کافروں کے لشکروں کو تعداد کو دیکھا، ان کی ساری کیفیتوں کو دیکھا، ایک خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ میں دیا کہ ان کے پاس اتنے لشکر ہیں، اتنے ہتھیاریں ہیں اور ان کی کیفیتیں یہ ہیں، اور اس انداز سے ارادہ لے کر کے چلے ہیں جنگ احد میں۔ خاص کر کے ان تمام مکے والوں کی یہی ایک ارادہ اور مقصد تھا کہ صاحب ہمیں کیسے بھی ہو معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو ختم کرنا ہے، اللہ کے رسول کو ختم کرنا ہے، نہ رہے گی باس نہ بجے گی باسوری۔ اگر یہ چلے گئے تو مذہب اسلام یہی سے مٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آج کیا ناپاک ارادہ لے کر کے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں وہ خط بھیجا ہوا حضرت عباس بن عبد المطلب کا 3 دن کے بعد قاصد لے کر کے مدینہ منورہ سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے۔ میرے آقا خط پڑھنے کے بعد مدینے کے صحابہ کو جمع کرتے ہیں، مہاجر انصار صحابہ جمع ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آ رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اب مدینہ منورہ میں صاحب منادی اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول جہاد کے لیے جانے والے ہیں، سارے لوگ جمع ہو جائے، ہر طرف سے جمع ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو تاریخ کا اوراق پلٹ کر کے چند باتیں احد کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا کفار مکہ وہاں سے نکل گئے ہیں مکمل تیاریوں کے ساتھ، بیچ میں جگہ آتی ہے مقام ابوا جہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مقدس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کفار مکہ ابو سفیان کے سرگردگی میں جب وہ اپنے لشکروں کو لے کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے، ان ظالموں نے ناپاک کوشش کی تھی کہ صاحب ان کی قبر کو شک کیا جائے، یعنی ان کے اوپر سے مٹی ہٹا کر کے جو ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں اسے اپنے پاس لے لیتے ہیں، اور جب ان کو لے کر کے ہم جنگ میں جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ مستورات ہیں، ہم جنگ ہارے اور ہماری عورتوں کو یہ قیدی بنا لے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اے محمد عربی، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی مری ہوئی ماں کی ہڈیاں قبروں سے ہم نے نکالی ہے، دیکھو یہ ہڈیاں ہمارے پاس ہے، اگر یہ ہڈیوں کو چاہتے ہو تو ہماری مستورات، ہماری عورتیں جو آپ کی قیدی بن کر کے ہے آپ انہیں رہا کر دے، اور اگر نہ بھی قیدی بنی ہے تو بہت زیادہ مال لے کر کے تب ہم یہ ہڈیاں ان کو دیں گے۔ یہ لشکر جو کفار مکہ کے لشکر تھے آپس میں ان کی یہ بات چیت مقام ابوا میں ہوتی ہے، کہا چلو ابو سفیان جو ہمارے سرپرست ہے ہم ذرا ان سے مشورہ کرتے ہیں اس تعلق سے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ جب ان کے پاس پہنچا ابو سفیان نے کہا یہ تمہاری کم عقلی ہے، یہ تمہاری کم فہمی ہے کہ تم اتنا بیکار کام کرنے جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے اگر تم نے یہ کام کیا تو اس وقت 2 قبیلے والے ہیں جو محمد عربی کے حلیف اور دوست بنے ہوئے ہیں، ایک قبیلہ بنو بکر ہے اور ایک قبیلہ خزرہ ہے، جو یہ دونوں قبیلے والوں کو اگر یہ معلوم ہو گیا تو وہ ہمارے سارے مردوں کی قبروں کو توڑ کر کے وہاں سے تمام مردوں کی ہڈیاں نکالیں گے، اس لیے یہ کام نہ کرو، یہ فعل انجام نہ دو۔ اب صاحب مقام ابوا سے لشکر کفار کو لے کر کے ابو سفیان مدینے کی جانب آگے بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ احد پہاڑی کے نیچے آ کر کے وہیں پہ پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تمام صحابہ کو تیار کر رہے ہیں کہ اب جانا ہے۔ صاحب جو دیہات کا علاقہ ہوتا ہے مدینہ منورہ کا، جو صحابہ جو ایمان لے کر کے آئے تھے ان تک خبر پہنچائی جا رہی ہے کہ چلو چلو ہمیں اپنے دفاع میں جانا ہے، چلو چلو مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے ہمیں ان کفار مکہ سے لڑنے کے لیے وہاں جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کی خطاب میں میرے آقا جہاد کے فضائل بیان کرتے ہیں، صحابہ کے درمیان عشق و محبت کا جام پلاتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز یعنی جمعے کے دن عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں کہ رات کو نکلنا ہے، 2 میل کے فاصلے پہ ہے مدینہ منورہ سے یہ احد کی پہاڑی، وہاں جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر کے، اس میں بھی کچھ صحابیات بھی تھی اور مدینے کے کچھ بچے بھی تھے جو پیغمبر اسلام کے ساتھ مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنا مسلمانوں، اب صحاب بدر کے احد کے وادی میں جا کر کے پہنچتے ہیں میرے آقا، ادھر سے کفار مکہ
آقا بھی آ کر کے پہنچے ہیں ابو سفیان کے سرگردگی میں. اب پہنچنے کے بعد صبح فجر کی اذان ہوتی ہے. میرے آقا نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد سب بندی کرتے ہیں. سب بندی کا مطلب یہ ہے کہ اب لڑائی ہونی ہے, اب ہمیں جنگ لڑنا ہے, اب تمہیں یہاں کھڑے ہونا ہے, تم کو یہاں سے لڑنا ہے, یہاں دشمن آئے تمہیں ان کے وار کو روکنا ہے. ایک ایک کر کے صحابہ کو صاحب اس طرح سے جگہ متعین کر دیتے ہیں. یاد رکھنا احد پہاڑی کے قریب ایک پہاڑ ہے جن کا نام تاریخ میں عینین آتا ہے. اس پہاڑی میں ایک شغاف تھا, شغاف جو کہ احد پہاڑی سے پیچھے کے سائیڈ میں آتا ہے کہ اگر وہ جگہ پہ جو رہے گا وہی کامیاب ہوگا, اس لیے کہ وہاں سے پشت کے جانب یعنی پیچھے سے حملہ ہوگا اور اس جانب جو دوسرے لڑنے والے ہیں ان کی توجہ نہ ہوگی. اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ کو قبضہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو 50 تیر اندازوں کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں میرے آقا کہ تم ان لشکروں کو لے کر کے, ان 50 تیر اندازوں کو لے کر کے اسی شغاب پہ جا کر کے قبضہ جما لو اور وہیں سے تیار رہنا. اگر دشمن وہاں قریب آئے تو تیر کے ذریعے سے چھلنی کر دینا. اور تاکیداً میرے آقا نے فرمایا تھا خبردار خبردار, یہاں سے ایک بال برابر بھی تم لوگ ادھر ادھر مت جانا, یہاں سے ادھر ادھر ہلنا نہیں ہے جب تک کہ میں تمہیں بلانے کے لیے کسی شخص کو نہ بھیجوں. تمہیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے. اگر ہم جنگ جیت بھی جائے پھر بھی تمہیں وہاں سے ہٹنا نہیں ہے, اگر ہم ہارے بھی پھر بھی تمہیں وہاں سے ہٹنا نہیں ہے. تاکیداً میرے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا. تاریخ میں جملہ آتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اگر پرندے آئے اور ہمیں اڑا کے لے کے جائے پھر بھی تم لوگ وہاں سے جنبش مت کرنا, وہاں سے ہلنا مت, اس شغاب کو چھوڑنا مت, اس جگہ کو چھوڑنا مت, وہی ایک خطرناک جگہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہم جنگ جیت بھی جائے تم کو ہلنا نہیں ہے, ہم اگر ہار بھی جائے تو تمہیں ہلنا نہیں ہے, ہم غالب ہو یا مغلوب ہو تمہیں کبھی بھی حرکت نہیں کرنا جب تک کہ میں تمہیں بلانے کے لیے کسی کو بھیج نہ دوں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 50 تیر اندازوں کو لے کر کے سرکار کے ان جملوں کو سن کر کے احد پہاڑی کے اس عینین پہاڑی کے اس شغاف میں چلے جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد وہ تعینات ہو گئے, وہ تیار ہو گئے. ادھر حضرت علی ہے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں, پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کو تیار کرتے ہیں. میرے دیوانوں اٹھو, آج مذہب اسلام کے لیے تمہیں لڑنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امیر حمزہ ہے, حضرت غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے. بے شمار صحابہ, اجلہ صحابہ, بڑے بڑے صحابہ, وہ سارے صحابہ کو لے کر کے تقریباً 700 صحابہ کو لے کر کے میرے آقا آج وادی احد میں تشریف لائے ہیں. اس لیے آئے ہیں کہ مذہب اسلام کی آبیاری کرنی ہے, مذہب اسلام کو آگے بڑھانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب لڑائی شروع ہونے والی ہے لیکن عرض یہ کرنا ہے یہ جو 50 تیر اندازوں کو میرے آقا نے وہ جو شغاب پہاڑ کا دیا تھا کہ تمہیں ہلنا نہیں ہے, ہوتا یہ ہے کہ صاحب جب لڑائی ہوئی تھوڑی ہی دیر کے بعد کافر تتر بتر ہونے لگے. کوئی پتھروں کے نیچے چھپنے لگا, کوئی پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کے چھپنے لگا, کوئی وہاں سے بھاگنے لگا. تو جب حضرت عبداللہ بن جبیر نے دیکھا کہ صاحب اب تو ہم جنگ جیت گئے ہیں, اب ہمیں یہاں رہ کر کے کیا فائدہ ہے, اب ہمیں مال غنیمت لوٹنا ہے. سرکار کے وہ تاکیدہ جو جملے تھے وہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکل گئے, وہ لوگ بھول گئے. اب صاحب انہوں نے اس شغاب کو چھوڑ دیا, آ گئے اب وادی احد میں, وہ بھی مال لوٹنے لگے, وہ بھی صاحب مال غنیمت لوٹنے لگتے ہیں. اتنے میں حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, جنگ احد تک ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے, آپ نے دیکھا کہ وہ شغاب خالی ہو گیا ہے. انہوں نے صاحب 200 کافروں کے لشکر کو لے کر کے آپ اس شغاب پہ جاتے ہیں, وہاں سے پلٹ کے جو مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے, پھر اس کے بعد وہاں کا نقشہ ہی بدل گیا. اسی میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. انہی میں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی ہے, سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے. یہ تو تمہیداً اور چند باتیں میں نے جنگ احد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھا, لیکن غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب بات آئی ہے, جنگ احد میں آپ شہید ہوئے ہیں, کیسے شہید ہوئے ہیں, کیسے جانثار صحابی ہے, کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے. غور تو کریں مسلمانوں, جس دن مدینے سے احد پہاڑی پر آنا تھا وہی دن شادی کا دن تھا, آپ کا شادی ہوئی, اور جس رات کو وہاں سے نکلنا تھا وہ رات آپ کی پہلی رات تھی, وہ شب زفاف کی رات تھی. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں غور تو کرے, ادھر منادی
पैगंबर इस्लाम का निदा करता है मदीने के गलियों में, चलो मुजाहिदीन इस्लाम, अल्लाह के रसूल को तुम्हारी जरूरत है, आज मजहब इस्लाम को तुम्हारी जरूरत है, हमें लड़ने के लिए जाना है, हमें जिहाद के लिए जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हंसला फरमाते हैं, मैं बिस्तर में था, बीबी के साथ था, मेरी शादी की पहली रात थी, जब यह आवाज मैंने सुना फौरन बिस्तर पर से आप उठ करके बैठ जाते हैं। बीवी ने हाथ पकड़ा, मेरे शरीक हयात मुझसे क्या खता हो गई, क्या बात है, आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा, तुमसे कोई खता नहीं, मुझे मेरे पैगंबर मेरे आका ने बुलाया है, अब हमारी उनको जरूरत है, हमें लड़ने के लिए जाना है, हमें मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए जाना है। मुसलमानों गौर तो करे, ये कैसा इश्क था, ये कैसी मोहब्बत थी हजरत हंसला के अंदर। आज अगर हम और आप ऐसे मोड़ पे होते तो साहब कहते, कोई बात नहीं, सुबह चले जाएंगे, ओहद कितनी दूरी पे है, हम सुबह चले जाएंगे। लेकिन हजरत हंसला ने इतनी ताकीर भी आपने बर्दाश्त नहीं की कि साहब मैं नहा लूं, क्योंकि पहली रात थी वो आपकी, शबे ज़ुफ़ा थी, आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका था, गुस्ल जनाबत आपके ऊपर फर्ज थे। लेकिन साहब फिर भी आपने इतनी भी ताखीर बर्दाश्त ना की कि बीबी से अलग होकर के मैं गुस्ल करूं, फिर मुजाहिदीन इस्लाम में जाकर के शामिल हूं। नहीं, बल्कि आप ये सोचने लगे कि अगर मैं गुस्ल करूंगा फिर जाऊंगा, और मुजाहिदीन इस्लाम मेरे आका के साथ अगर आगे बढ़ गए तो इतनी ताखीर की वजह पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मैं क्या पेश करूंगा। यह है मोहब्बत रसूल, यह है मोहब्बत मजहब इस्लाम। हजरत हंसला फरमाते हैं, फिर क्या था, मैं उठा उसी लिबास के साथ, वैसी नापाकी के आलम में मुजाहिदीन इस्लाम में आकर के शामिल हो गया। पहुंचे ओहद, और ओहद की लड़ाई में हजरत हंसला रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शहादत होती है। शहादत के बाद, लड़ाई खत्म होने के बाद पैगंबर इस्लाम तमाम शहीदों की लाशों को जमा करवाने लगे। सहाबा एक एक की लाश को उठाते लाके देख रहे हैं, सारे सहाबा है, सारे शहीद है। अब हजरत हंसला को ढूंढा जा रहा है, हंसला कहाँ है? ना शहीदों में आपका पता है, ना गाजियों में आपका पता है, हंसला है तो है कहाँ? अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने ओहद के चप्पे चप्पे में ढूंढा है, आज हंसला मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, ना वो शहीदों में नजर आ रहे हैं, ना वो गाजियों में नजर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, कहाँ है हंसला? वो गैबदा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हंसला नहीं है या रसूल अल्लाह, ना शहीदों में है ना गाजियों में है। थोड़ी ही देर के बाद पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जाओ जाओ ढूंढो तो सही, उनको तलाश तो करो, वो तुम्हें मिल जाएंगे। हजरत अली फरमाते हैं, जब मेरे आका ने ये जुमला इरशाद फरमाया, अब हमें यकीन हो गया कि अब हमें मिलना ही है, इसलिए कि ये कोई और नहीं, या आलिम माकाना वमा यकून नबी है, जो हर ढकी हर छुपी चीज को जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया, अली जाओ ढूंढो। ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते हजरत हंसला की लाश मिल जाती है। उसके बाद सहाबा ने क्या देखा, जब हजरत हंसला को उठाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, बदन में तरावट नजर आ रही है, बदन में ऐसा लगता है कि पानी के कतरे बह रहे हैं, आपके जुल्फों से, आपके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं, दिगर सहाबा है, हजरत हंसला को उठाते हैं, सरकार की बारगाह में लेकर के आते हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी ने हंसला को गुस्ल दिया है, बदन में तरावट मौजूद है, बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। मदीने के ताजदार गैबदा नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें क्या मालूम, अरे जिस रात को हम लोग मदीना मुनव्वरा से ओहद आ रहे थे, यहां हम लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे थे, ये रात हंसला की शादी की पहली रात थी, इनके ऊपर गुस्ल फर्ज था, लेकिन इतनी ताखीर भी इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया कि मैं नहाऊं तब जाकर के शामिल हो जाओ। याद रखना, इनके ऊपर गुस्ल फर्ज था, ये जुनूबी थे, इनके ऊपर गुस्ल फर्ज था। जब ये शहीद हो गए, अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि हंसला नापाक ही दफन किया जाए, क्योंकि शरीयत का मसला है कि जब साहब कोई शहीद होता है तो शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, उन्हीं खूनों के साथ, उन्हीं जख्मों के साथ उन्हें साहब दफन कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों जाओ जाओ जाओ, हंसला की लाश को ओहद से उठा के लाओ, और आज आसमानों में हंसला को दुनिया के पानी से नहीं, बल्कि ऐ फरिश्तों, अपने नूरानी हाथों से हौज़े कौसर से आज हंसला को आखिरी गुस्ल देना। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, ये हंसला है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पाकर फरिश्ते आए, उनको उठा के ले गए और वहां से गुस्ल दे करके वापस उन्हें यहां ला करके छोड़े हैं। इसलिए हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इस हदीस को नक्ल करने
کرنے کے بعد مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر شہید جنبی ہے یعنی ناپاک ہے تو پھر ان کی شہادت کے بعد انہیں غسل دینا جائز ہے، انہیں غسل دینا چاہیے۔ یہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ ہر ایک صحابی کو، صحاب جتنے کو بھی لقب میرے آقا نے دیے ہیں حیات ظاہری میں زندہ رہنے کی حالت میں دیے ہیں، لیکن یہ واحد صحابی ہیں جو مرنے کے بعد ان کو غسیل الملائکہ کا خطاب ملا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے نہائے ہوئے صحابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس انداز سے احد کے وادی میں حضرت حنظلہ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ احد میں آپ شہید ہوتے ہیں۔ بڑا دردناک واقعہ ہے ان کا۔ کون ہے یہ حضرت حنظلہ؟ یہ سرکار کے حضرت امیر حمزہ یہ سرکار کے چچا بھی ہیں۔ تین رشتہ ہے سرکار سے ان کا، ایک تو چچا ہے اور ایک رضائی بھائی کا بھی رشتہ آتا ہے۔ حضرت سویبہ جو باندی تھے جن کا دودھ میرے آقا نے نوش فرمایا، انہی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی نوش فرمایا۔ اس بنیاد پہ رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سے آپ کا رشتہ چچا خلازاد بھائی کا بھی بنتا ہے۔ حضرت حنظلہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی والدہ جن کا نام حالہ بنت وہب ہے اور سرکار کی والدہ جن کا نام حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب ہے، یعنی یہ دونوں کے دونوں آپس میں ہمشیرہ، حقیقی ہمشیرہ ہے، حقیقی بہن ہے۔ کون کون؟ حضرت امیر حمزہ کی ماں اور میرے آقا کی ماں، یہ دونوں کے دونوں سگی بہن ہیں۔ تو صاحب دونوں کی جو اولادیں ہوتی ہے ان اولادوں کا رشتہ آپس میں خالازاد بھائی یا خالازاد بہن کا ہوتا ہے۔ اس انداز سے اگر دیکھیں تو حضرت امیر حمزہ کا رشتہ پیغمبر اسلام سے تین رشتہ ہے، چچا کا، رضائی بھائی کا اور خالازاد بھائی کا، اور 2 سال بڑے تھے میرے آقا سے حضرت امیر حمزہ۔ اور یاد رکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے اور لقب سید الشہداء ہے۔ اسد اللہ اور اسد رسول اللہ ان کا خطاب ہے۔ میرے آقا ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم خدا کی، قسم ہے اس رب کریم کی جن کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 7 آسمانوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، حمزہ اسد اللہ و اسد رسول اللہ، یعنی حضرت حمزہ اللہ اور اللہ کے شیر ہیں۔ یہ خطاب اور یہ لقب آپ کا 7 آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 2 سال بڑے ہیں میرے آقا سے۔ کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے 3 دن پہلے آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر جب ایمان قبول کرنے کے غرض سے حضرت زید ابن ارقم کے گھر میرے آقا آرام فرما تھے، وہاں جب وہ جا رہے تھے ننگی تلوار لے کر کے، کسی نے کہا تھا کہ آج عمر ننگی تلوار لے کر کے آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا عمر کو آنے دیا جائے، لیکن وہیں پہ حفاظت کے غرض سے حضرت امیر حمزہ موجود تھے جو ایمان لائے ہوئے 3 دن ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اگر عمر آ رہا ہے، اگر نیک ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی ہی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائیں گی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا آنے دیا جائے عمر کو۔ آج عمر اپنے آپ نہیں بلکہ عمر کو بلایا گیا ہے، آنے کے بعد وہ مذہب اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ الگ واقعہ ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے 3 دن پہلے مذہب اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل اسلام ہونے کا واقعہ بھی بڑا دردناک ہے۔ چند الفاظ میں سنا کر کے میں شہادت سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ روزانہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں شکار کر کے واپس آیا تو وہاں پہ ایک باندی تھی، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ کیا سنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی راہ پر، اسی راستے پر ابو جہل اکیلا پایا اور اکیلا پانے کے بعد بہت تکلیفیں پہنچائے، دشنام ترازیہ کی، یہاں تک کہ بہت ساری گالیاں بھی دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پتھر اٹھا کر کے سرکار کے اوپر انہوں نے پھینکا بھی ہے۔ وہ ضربے، وہ گستاخیاں، وہ دشنام ترازیہ پیغمبر اسلام اپنے جسم نازنین پر آپ برداشت کرتے رہے، لیکن میرے آقا نے اف تک نہیں کہا۔ میرے آقا رحمت للعالمین آقا نے ابو جہل کو کچھ نہیں کہا۔ اور یہ پورا واقعہ ایک باندی تھی، کوہ صفا کے کنارے پر ان کا گھر تھا، وہ سارا منظر دیکھ بھی رہی تھی۔ ابو جہل نے کیا کیا بکا، کیا کیا کہا، وہ ساری باتوں کو سن بھی رہی تھی۔ اب حضرت امیر حمزہ جب شکار کے لیے اسی راستے سے جاتے تھے، واپس اسی راستے سے آتے تھے، ابھی تک اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں۔ سرکار کے چچا
کیا ہے؟ اب جب وہ واپس آنے لگے وہ باندی رونے لگی۔ حضرت امیر حمزہ نے پوچھا رونے کے سبب کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تب اس باندی نے کہا تھا اے امیر حمزہ، اے ابو عمارہ، جو آپ کی کنیت ہے، کنیت پکار کے کہتی ہے، اے ابو عمارہ بات یہ ہے کہ آپ کے مظلوم بھتیجا پیغمبر اسلام کو ابو جہل نے پا کر کے آج بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، بہت اذیتیں پہنچائی ہے، بہت انہوں نے دشنام ترازیاں کی ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پہ میری ماں باپ قربان، آپ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اپنی نگاہیں جھکا کر کے ان کی ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ بھرائی آواز میں یہ ظلم کا داستان جب وہ خاتون سناتی ہے، حضرت امیر حمزہ جو ابھی تک اسلام میں نہیں آئے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو برداشت نہ ہوا، شکار کو گئے ہی تھے، گلے میں صاحب، گلے میں آپ وہ جو تیر اور اندازی کے لیے وہ جو پٹا ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھایا، بعض نے لکھا ہے کہ صاحب تلوار بھی لیے ہیں، اور ان کے ساتھ فوراً وہاں سے آپ ابو جہل کے گھر کے جانب جاتے ہیں۔ ابو جہل حرم کعبہ میں کافروں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، سردار مکہ تھا، سردار کفار تھا، کافروں کا سردار بھی مانا جاتا تھا، ہر ایک کے بیچ میں صاحب بڑے اچھا انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن انتقام لینے کے لیے پیغمبر اسلام کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد صاحب ان کے سر پہ وار کرتے ہیں، خون نکلتا ہے، اور کہتا ہے ابو جہل تو نے یہ سمجھا ہے کہ میرا بھتیجا محمد عربی لاوارث ہے؟ ارے وہ لاوارث نہیں ہے، گرچہ ہم مسلمان نہیں ہے لیکن وہ میرا بھتیجا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ آزو بازو میں جو چیلے چاپڑ تھے کہا ایسا لگتا ہے امیر حمزہ ایمان لے کر کے آیا ہے، اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دین چھوڑ دیا ہے، میں نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے، وہ جو لے کر کے آئے ہیں وہ حق ہے، ان کا خدا حق ہے، وہ خود حق پہ ہے، لہٰذا کون ہے جو امیر حمزہ کو تکلیف پہنچائے؟ کون ہے جو میرے سامنے آئے؟ آج میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھتیجا آپ مذموم نہ ہو، آپ مغموم نہ رہے، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، میں آپ کا بدلہ لے لیا ہے، لہٰذا آپ خوشی منائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ امیر حمزہ نے کہا تھا پھر خوشی کب ہوتی ہے آپ کو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا، آپ نے میرا بدلہ ابو جہل سے لیا، مجھے اس پر خوشی نہیں، خوشی اس پر ہے کہ آپ ایمان لے کر کے آئے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت امیر حمزہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے پیغمبر اسلام پھر دیر کس بات کی ہے، آپ کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس انداز سے آپ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن شہادت کا واقعہ تو سنیں، چند الفاظ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت امیر حمزہ آپ صاحب احد کے وادی میں لڑتے ہوئے بے شمار کافروں کو مارے، لیکن یہ ایک بدلہ لینا تھا بدر کے مقتولین کا ان کافروں کو۔ صاحب یاد رکھنا عتبہ بھی وہی مرا تھا، تو عتبہ کی بیٹی ہے ہندہ، جنہوں نے بدر احد کے وادی میں صاحب ایک غلام تھا وحشی، جن کا نام جو صاحب نام ہی وحشی تھا، اور وہ حبشی النصر تھا، جو صاحب جبیر بن مطعم نامی انسان کا غلام تھا، ان کا چچا بھی وہاں مارا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر امیر حمزہ کو تم قتل کرو گے، اگر امیر حمزہ کو تم مارو گے۔ اور عتبہ ہی کو بدر کے وادی میں حضرت امیر حمزہ نے مارا تھا، تو ان کی بیٹی ہند نے کہا کہ اگر تم میرے والد کے قاتل جن کا نام امیر حمزہ ہے، اگر تم نے ان کو قتل کیا، بے شمار انعامات میں تمہیں دوں گی، یہ سارے زیورات تمہیں دے دوں گی، اور واپس مکہ جانے کے بعد 10 اشرفیہ سرخ کلر کی میں تمہیں دوں گی اس کے بدلے میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ مارنے کے بعد ان کے سینے کو چیر کر کے جگر جو ان کا دل ہے اسے نکالنا اور اسے میرے پاس لا کر کے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ وحشی تھا، وہ غلام تھا، صاحب نشے میں چور تھا، لیکن یہ سب کے سب بعد میں ایمان لے کر کے آئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں کس انداز سے بدلہ لیتا ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ آپ احد کی لڑائی میں خمسان لڑ رہے ہیں،
بے شمار کافروں کو تہہ تیگ کر کے وادی آپ جہنم پہنچا دیتے ہیں، لیکن صاحب آخر میں جس کافر کو مارنے کے بعد یہ جو وحشی غلام تھا، یہ جو وحشی تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ حربہ میں بڑا مہارت رکھتا تھا۔ حربہ کا مطلب چھوٹا نیزہ لے کر کے دور سے دشمن پر نشانہ کس کر کے حملہ کرنا، مارنا اور برابر جگہ پہ جا کے لگنا، اس پر بہت مہارت تامہ حاصل تھی۔ نیزہ چھوٹا سا لے کر کے، حربہ لے کر کے بڑے پتھر کے نیچے چھپ کر کے بیٹھا تھا۔ حضرت امیر حمزہ لڑتے ہوئے، کافروں کو تہہ تیگ کرتے ہوئے، واصل جہنم کرتے ہوئے آپ صاحب اس پتھر کے قریب آئے۔ اس نے دیکھا کہ اب میرے لیے بہترین موقع ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت امیر حمزہ آپ وہ جو لوہے کا لباس زرہ جسے کہا جاتا ہے وہ پہنے ہوئے تھے، لیکن کسی پتھر سے ٹکرا کر کے آپ گر گئے۔ گرنے کی وجہ سے وہ لباس یہاں سے سڑکا، سڑکتی ہی اس وہابی نے، اس وحشی نے کیا کیا؟ نیزہ کا نشانہ لگا کر کے صاحب وہ جو حملہ کیا ہے ڈائریکٹ یہاں آ کے لگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صاحب اتنا خطرناک اس وہ چوٹ لگتی ہے کہ صاحب یہ فارتے ہوئے پشت کی جانب، پیچھے کی جانب وہ حربہ نکل جاتا ہے، وہ نیزہ نکل جاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے شیر کی طرح تلوار اٹھا کر کے حضرت امیر حمزہ اس کے جانب بڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈرا، میں بھاگنے لگا، اتنے میں ایک جگہ وہ گش کھا کے گر پڑے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت آئی، ان کو دیکھا، آواز دی امیر حمزہ، امیر حمزہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ وحشی کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ اب یہ صاحب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہا اس کے بعد لڑائی چل رہی تھی، ان کی لاش کو کسی نے اٹھایا نہیں، وہیں پہ چھوڑ دیا۔ سارے مسلمان لڑنے کے لیے آپس میں چلے گئے۔ اب ادھر کیا ہوتا ہے؟ وحشی کہتا ہے میں گیا، امیر حمزہ کے سینہ پاک کو میں نے صاحب چیرا، ان کے اندر سے دل کو نکالا، جگر کو نکالا۔ ہند زوزہ ابو سفیان، یا ابو سفیان کی بیوی ہے ہند، کہا کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کو لے جا کر کے حضرت امیر حمزہ کا دل دیا، جگر دیا۔ اس ظالم عورت نے کیا کیا؟ بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئی ہے لیکن اب تک مسلمان نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت امیر حمزہ کے جگر کو، دل کو، قلب کو اپنے منہ میں لے کر کے چباتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے والد کے قاتل تھے، بدر کے میدان میں انہوں نے عتبہ کو، میرے والد کو قتل کیا تھا، آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ صاحب چبا کر کے نگل نہیں پائے کہ باہر پھینک دیتی ہے۔ اس کے بعد کا منظر دیکھے۔ اس کے بعد ہند نے کہا تھا کہ اے وحشی ایک بات تو بتا، کہاں ہے ان کی لاش پڑی ہوئی؟ کہا فلاں پتھر کے نیچے ہے۔ کہا چلو وہاں مجھے لے کر کے۔ وہ آتی ہے، حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں کو کاٹتی ہے، پیروں کو کاٹتی ہے، کان ہے اسے کاٹتی ہے، ناک ہے اسے کاٹتی ہے۔ یہ سارے اعضاء کو کاٹنے کے بعد محفوظ رکھ کر کے بعض علماء نے کہا ہے کہ ہار بنا کر کے انہوں نے صاحب مکہ المکرمہ میں وہ سارے چیزیں لٹکا کے لے کر کے گئی اور اعلان کرتی تھی میرے باپ عتبہ کو انہوں نے مارا تھا، آج ہم نے اس کا انتقام لے لیا ہے، آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ یاد رکھیں لڑائی ختم ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا حمزہ کہاں ہے، میرے چچا امیر حمزہ کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ کے مقدس لاش پاک کو دیکھ چکے تھے۔ عرض کرتے ہیں روتے ہوئے یا رسول اللہ آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نہ دیکھیں تو بہتر ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے نہیں مجھے میرے چچا دکھاؤ کہاں ہے۔ جب میرے آقا وہاں تک تشریف لے گئے ہیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹے، یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں کو کٹے ہوئے دیکھے، پاؤں کو کٹے ہوئے دیکھے، ناک کٹی ہوئی دیکھتے ہیں، کانوں کو کٹے ہوئے دیکھتے ہیں، سینہ چیرا ہوا ہے، اندر کی آتڑیاں باہر ہے، قلب انور کو نکالا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد بے تحاشا پیغمبر اسلام باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں لیکن آپ کے آنکھوں سے بے تحاشا آنسو کے قطرے نکلتے ہیں، بہت زیادہ غم میں آتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان سے قربانیاں دی کر کے اور جام شہادت نوش کر کے اس مذہب کو ہم تک پہنچایا ہے جس مذہب کی تقدس کی پامالی آج ہم اور اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ کون ہے جو کما حق ہو؟ مذہب اسلام کے قوانین
پہ عمل کرتا ہے۔ آج صاحب ہم سے ڈھنگ سے 5 وقت کی نمازیں نہیں ہو رہی ہے، بتائیں ہم ایسے تو مسلمان ہیں، ہم ایسے تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم سے ڈھنگ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ہمارے اوپر حج فرض ہے صاحب، ہم ہزاروں عذر پیش کرتے ہیں، بیٹی کی شادی باقی ہے، بیٹا کی شادی باقی ہے، مکان لینا باقی ہے، گاڑی گھوڑا لینا باقی ہے، پھر حج کریں گے، یہ تو حال ہمارا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے، صاحب وہ اپنی زندگی کو بعد میں دیکھتے تھے، اپنا تن من دھن سب کچھ مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کے قدموں میں لا کر کے نشاور کر دیتے تھے۔ یہ قربانیاں دینے کے بعد، یہ شہادتیں دینے کے بعد آج مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام کو سمجھیں، اپنے مذہب کو سمجھیں، ہمارا مذہب کیسا تھا، ہمارا مذہب کیسا ہے، اور ہمیں اس مذہب پر کس انداز سے قائم رہنا ہے، اور اس مذہب کے قوانین کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہا حضرت امیر حمزہ کو یاد فرماتے تھے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پھر اس کے بعد لڑائی ختم ہونے کے بعد وہیں پہ تمام شہدائے احد کو میرے آقا جنازے کی نماز ادا کر کے وہیں پہ دفن کرتے ہیں۔ جو جن کا قریبی ہوتا تھا ان کے ساتھ ساتھ ایک ہی کی قبر میں کئی شہدائے احد کو آپ دفن کیے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے آپ دفن فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہر سال اس تاریخ میں، جس تاریخ میں یہ شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول اپنے حیات ظاہری میں ہر سال وہاں آتے، اور آنے کے بعد آپ کچھ پڑھائی کرتے اور ساتھ تمام شہدائے احد کے روحوں کو اس کا ثواب پہنچاتے۔ اس حدیث سے ہم عرس کی تاریخ کو لیتے ہیں اور عرس کا ثبوت ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ اے لوگوں، میرا یقین تو کہتا ہے کہ مذہب اسلام میں اس سے بڑا عرس ہے ہی نہیں جو شہدائے عرس کا منائے، اس سے بڑا عرس ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جتنا عرس ہوتا ہے، یا تو ایک ولی کا عرس ہوتا ہے، یا صاحب ایک صحابی کا عرس ہوتا ہے، یہاں تو ایک صحابی نہیں 70 صحابہ کا عرس ایک ہی ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تاریخ نہیں بھولنی چاہیے۔ 15 شوال المکرم کی تاریخ ہے، شہدائے احد کی تاریخ۔ انشاءاللہ تعالی اس تاریخ کی مناسبت سے یہ بیان میں نے آج آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر صاحب اس کے بعد ہند ہے، یہ وحشی غلام ہے، یہ سب کے سب ابو سفیان وغیرہ یہ سب اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ میرے آقا نے اس وحشی سے کہا تھا ایمان تو لے کر کے آئے ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد اپنی صورت مجھے مت دکھانا، اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا، اس لیے کہ جب تیرا چہرہ میرے سامنے آتا ہے مجھے میرے چچا امیر حمزہ کی یاد آ جاتی ہے، ان کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ مسلمانوں بتائیں وہ کیسی شہادت تھی جسے میرے آقا نہیں بھولے، یعنی سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا، دل کو چبایا گیا، ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹا گیا، یہ سارے عضو کاٹے گئے، پھر آپ کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمان ان کو پہچانے نہ پائے۔ یہ اس کیفیت سے قربانیاں اور شہادتیں دینے کے بعد تب جا کر کے یہ مذہب ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے اور مذہب اسلام پر چلنے والے، ہم صاحب اسلام اور مومن ہے، مسلمان ہے، ہم مذہب اسلام کے مانتے ہیں، لیکن مانے اس انداز سے جس انداز سے صحابہ نے مانا ہے، اس مذہب پر اس انداز سے چلے جس انداز سے وہ صحابہ چلتے تھے۔ یاد رکھے آج ہم میں بدعمالیاں بہت زیادہ ہے، آج صاحب ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم مذہب اسلام کے قوانین کے بجائے دوسرے لوگوں کے فیشن اور صاحب مغربی تہذیب اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان دنیا داروں کی بات نہ سن کر کے مدینے کے تاجدار کے طریقے پہ عمل کرے۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، گھریلو مسئلہ ہو، زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، بازار میں جانے کا مسئلہ ہو، ہر گوشہ مذہب اسلام میں کر کے اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، پھر اسی طریقے پہ آپ زندگی بسر کرے، ہر قدم پہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کریں اور صحابہ کی زندگی کو ہم مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے احد کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کے